بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، MIS یوٹیوب چینلز کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ CEO موجود ہیں محمد اقبال سبحانی، جنہوں نے اس چینل کی بنیاد بھی رکھی، اور آج ہم ان سے جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ خصوصاً سیاسی ورکرز کے حوالے سے، کہ ان کی ایک طویل جد و جہد ہے سیاسی کارکن کے طور پہ، اور حالیہ وہ PTI کے عہدیداروں میں بھی ان کا نام ہے۔ انہوں نے ایک طویل مشقت کی ہے، اور ورکر کے طور پہ انہوں نے مختلف ادوار دیکھے ہیں۔ اس میں ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کارکن جو آج اور کل اور اس سے قبل ماضی میں جو کارکن کا سیاسی جماعتوں میں کردار تھا، اس کردار کے حوالے سے ان سے جانتے ہیں کہ جو ماضی میں کردار ہوتا تھا، کیا وہ آج بھی ورکر کو وہی مان سمان مل رہا ہے یا نہیں، اور کیا پارٹی میں جب عام انتخابات ہوتے ہیں اور انتخابات کے بعد ورکر کو جو مقام ملنا چاہیے ہوتا ہے وہ کیا مل رہا ہے یا نہیں۔ یہ تمام بات چیت کا موضوع ہوگا آج کے اس پروگرام میں۔ تو بہت شکریہ اقبال سبحانی صاحب، آپ سے ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ بطور سیاسی کارکن بہت طویل ایک آپ کا سفر ہے، تھوڑا سا بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے کب اس سفر کا آغاز کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے ایک ایسا سوال پوچھا ہے کہ میرے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو گئیں۔ یعنی کہ جب آپ سوال پوچھ رہے تھے تو میری ساری توجہ، میرا خیال، میری سوچ ماضی کی طرف گئی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زندگی کا ایک طویل حصہ، بلکہ یوں کہیں کہ جتنی عمر ہے اس سے زیادہ حصہ میں نے سیاست کے اندر گزارا۔ سیاست کے اندر جدوجہد تو بہت کی ہے، مگر جو سوال آپ نے پوچھا ہے کہ سیاسی کارکن کی کیا حیثیت ہوتی ہے، تو وہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ ایسا ہے کہ پاکستان کے اندر میں ساری جماعتوں کی بات کرتا ہوں، میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کرتا، PTI کی نہیں، نون نہیں، سب جماعتوں کی بات کرتا ہوں۔ کسی بھی جماعت کے اندر ابھی تک ایسا کوئی میکینزم نہیں بنا کہ جو وہ ورکر کو جانچ پڑتال کر کے اس کو اس کے معیار کے مطابق، اس کی خدمت کے مطابق، اس کی محنت کے مطابق کوئی اس کو کچھ دیا جائے۔ دیے جانے سے مراد کسی نقد کی شکل میں نہیں ہے، کسی انعام کی شکل میں نہیں ہے۔ دیے جانے سے مراد یہ ہے کہ اس کو جتنی اس کی اہلیت ہے، اس کی صلاحیت کے مطابق اس کو اس مقام کے اوپر بٹھایا جائے۔ تو ایسا تو ابھی تک نہیں ہوا۔ میں نے آج سے شاید 27-28 سال ہو گئے ہوں گے، میں نے سیاست کا آغاز کیا۔ جب میں نیا اپنا اسکول سے فارغ ہوا، کالج میں آیا، تو میں نے بنیاد جو میں نے رکھی، تو میں نے ایک اصلاحی کمیٹی کی بنیاد رکھی تھی جن دنوں میں میٹرک کے اندر تھا۔ وہ ہم نے بڑی خوبصورتی سے اس کو چلایا۔ وہ ایک طویل جد و جہد ہے، طویل داستان ہے، تو اتنا وقت نہیں کہ میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتا سکوں، مگر وہاں سے ہمیں بڑی اپریسیشن ملی، بہت ہم کو وہاں سے بوسٹ ملا۔ پھر اس کے بعد میں نے مسلم لیگ کے اندر قدم رکھا، اور اس زمانے میں مسلم لیگ میں وہ جنیجو صاحب کی حکومت بھی تھی، پھر ضیاء الحق کا زمانہ تھا، پھر وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ مرحوم جنیجو صاحب نے ورکر کو جو عزت دی، وہ آج تک کسی لیڈر نے وہ مقام کسی ورکر کو نہیں دیا۔ اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ کام کیا، بہت ہائی کلاس جسے آپ کہتے ہیں، جو پاکستان کے جو لیڈر ہیں ان کے ساتھ تعلق رہا، جان پہچان رہی، ان کے ساتھ کام کیا۔ مگر دیکھا یہی میں نے کہ جب وقت گزر گیا، الیکشن ختم ہو گیا، ٹائم نکل گیا، پھر اس کے بعد مڑ کے کبھی کسی لیڈر نے کسی ورکر کی طرف نہیں دیکھا۔ اس میں میں تنہا نہیں ہوں، اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے ہر پارٹی کے ہر ورکر کا یہی حال ہے۔ یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ اگر میں اپنی ذات کی بات کروں تو میں ایک دن شیخ رشید صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا، تو شیخ رشید صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ یہاں پر پاکستان میں کچھ ورکروں کی کلاس ایسی ہے جو بہت جد و جہد کرتے ہیں، جب الیکشن آتا ہے تو وہ سب سے آگے ہراول دستے کا کردار ادا کرتے ہیں، وہ مالی جانی ہر لحاظ سے وہ وقت بھی دیتے ہیں، وہ کام بھی کرتے ہیں، وہ محنت بھی کرتے ہیں، وہ پیسے بھی لگاتے ہیں، لیکن جیسے ہی الیکشن ختم ہوتا ہے وہ خاموشی سے ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بڑے عزت دار لوگ ہوتے ہیں جو بالکل نہ کسی سے کوئی بات کرتے ہیں، نہ کسی کو کوئی احسان جتلاتے ہیں۔
تو آپ یقین کریں میں اپنی بات نہیں کرتا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کلاس کا ورکر آج جی۔ اقبال سبحانی صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک ایم این اے، ایک ایم پی اے یا ایک یونین کونسل کا جو ہے ممبر جو بھی منتخب ہوتا ہے، اس کو اس مقام تک لانے والا ورکر ہوتا ہے، کیا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا وہ جو بننے جاتے ہیں کیا وہ ورکر کو وہ عزت وہ مقام دیتے ہیں؟ آپ نے محمد خان جنیجو کی بات کی، وہ تو بہت اوپر معاملہ چلا جاتا نا، سب سے پہلے بات ہے ایم این اے، ایم پی اے یا بلدیاتی نمائندوں کی، کیا سمجھتے ہیں وہ مقام دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ خالد صاحب، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سیاست جو ہے نا، یا یہ جو ایم این اے ہوتا ہے یا ایم پی ہوتا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی کے حوالے سے کوئی کام، میں اکثریت کی بات کرتا ہوں، میں سب کی بات نہیں کرتا، یہ پارٹی کے حوالے سے کوئی کام نہیں کرتے، یہ صرف اپنی ذات کو پروجیکشن دینے کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ جیسے ایک لمیٹڈ کمپنی ہوتی ہے نا، یہ اس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں۔ یہ ورکر کو، جو پارٹی کے ورکر ہوتے ہیں، یہ ان کو استعمال کرتے ہیں، استعمال کرنے کے بعد جب ان کا کام نکل جاتا ہے تو پھر یہ اس کے بعد یہ ان کو نہ ان کے کام کرتے ہیں، نہ ان کو ٹائم دیتے ہیں، نہ ان سے کوئی بات کرتے ہیں، تو بالکل ان کی طرف کوئی توجہ یہ نہیں دیتے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے؟ اب وہ جو ورکر ہوتا ہے نا، وہ بیچارہ اتنا مخلص، جب میں ورکر کی، جو اصلی ورکر ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، وہ اتنا مخلص ہوتا ہے کہ وہ جب جاتا ہے، ان کے پاس کام کرانے کا کام نہیں ہوتا، ان کی سنوائی نہیں ہوتی، ان کی بات نہیں سنی جاتی، ان کی ملاقات بھی نہیں ہوتی، وہ گلہ شکوہ کرتا رہتا ہے، وہ 4-5 سال گلے شکوے میں گزارتا ہے۔ پھر جب وہ 4-5 سال گزر جاتے ہیں اور پھر الیکشن آتا ہے تو وہی ایم این اے، وہی ایم پی اے اس شخص کے پاس دوبارہ جب آتا ہے تو وہ شروع میں بیچارہ تھوڑا سا اپنی ناراضگی کا، گلے شکوے کا اظہار کرتا ہے، اور بالآخر وہ پارٹی ٹکٹ کے ملنے کی مجبوری کی وجہ سے وہ پھر اس شخص کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اس کے نعرے مارتا ہے، اور وہ پھر اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے ہمارے ملک کے اندر، شاید ہندوستان کے اندر بھی ہوگا، یہ اس کو ٹھیک کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اور میں اس حوالے سے عمران خان صاحب سے بھی ایک اپیل کرنا چاہوں گا آج کے اس پروگرام کے توسط سے، کہ عمران خان صاحب، آپ جب جد و جہد کر رہے تھے تو آپ ورکر کے بہت قریب تھے، آپ ورکر کی بات کرتے تھے، آپ لیڈر کی بات نہیں، آپ کارکن کی بات کرتے تھے، اور آپ کی باتوں کی اس جو اپیل تھی، وہ سب لوگوں کو جو اپیل کیا، لوگوں نے آپ کا بہت ساتھ دیا۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ جس لیول کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر بین الاقوامی معاملات کی ذمہ داریاں بھی ہیں، آپ کے اوپر ملکی معاملات کی ذمہ داریاں بھی ہیں، لٹے پٹے پاکستان کو آپ نے سنبھالنے کی کوشش کی اور بڑی خوبصورتی سے اس کو سنبھال بھی آپ رہے ہیں۔ تو میں آپ سے صرف ایک ہی بات کرنا چاہوں گا، اپیل کرنا چاہوں گا کہ خدا را آپ کم سے کم پارٹی کی جو تنظیم ہے، اس تنظیم کے حوالے سے کوئی ایسا کوئی میکینزم بنائیں کہ پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے، یہ آنے والے الیکشن کے اندر بھی ساری کی ساری اس کا دار و مدار جو ہے نا، اس کے ورکر اور اس کی تنظیم کے اوپر ہو، تاکہ آپ بھی کسی کے ایم این اے کے اور ایم این اے کے محتاج نہ رہیں۔ یاد رکھیں کہ ورکر جو ہے وہ مخلص ہوتا ہے، ورکر نے کچھ بھی نہیں لینا ہوتا، ورکر نے کام کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ ورکر کی طرف کوئی ایسا کوئی سسٹم بنائیں گے کہ ورکر کو مضبوط کریں گے، تو یہی ورکر آپ کو انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی کامیابی سے ہمکنار کرے گا انشاءاللہ۔ اقبال سبحانی صاحب، شیخ رشید آپ کا بھی جس شہر جس حلقے سے تعلق ہے، وہ شیخ رشید کا شہر بھی ہے، شیخ رشید کا حلقہ بھی ہے، اور انہوں نے بے شمار دفعہ جو ہے وہ اسمبلی تک پہنچے، آپ جیسے کارکنوں کی محنت سے، چاہے وہ مسلم لیگ کا دور ہو، چاہے وہ پرویز مشرف کا دور رہا ہو، یا ابھی پی ٹی آئی کا اور وہ عوامی مسلم لیگ لے کر چل رہے ہوں، کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس سے پالا پڑا سیاسی شخصیت سے آپ کو، آپ جیسے ورکرز کو، آپ ان کے حوالے سے ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ورکر کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا؟ بات پھر وہی پرانی جو میں نے تھوڑا سا اشارہ پچھلی بات میں دیا تھا، یہ بات وہیں پہ آ جاتی، وہیں سے پھر شروع کر دیتا ہوں۔ یہ بات کہنی تو بڑی اب مشکل ہو رہی ہے مجھے، لیکن جو حقیقت ہے نا، یہ تلخ حقیقت ہے کہ خالی میں نہیں، اور بے شمار شہر کے اندر لوگ ہیں جو مختلف جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، جو مسلم لیگ نون سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جو پیپلز پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جو پی ٹی آئی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، وہ ان کا احتسال ہوا، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کو ان کا مقام نہیں دیا گیا، عزت نہیں دی گئی، اور آگے بڑھنے کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی گئی۔ میں بڑی کلیئر بات کرتا ہوں
کہ جو جس اہل تھا اس کو اس کی اہلیت کے حساب سے اس کا حصہ نہیں دیا گیا، وہ چاہے شیخ رشید ہو، چاہے کسی اور پارٹی کا آدمی ہو، چاہے کوئی اور بھی ہو، جو بھی ہو، جتنے بھی. ویسے تو شیخ صاحب میرا خیال ہے پچھلے 30 سال سے ہی مسلسل چلے آ رہے ہیں. آپ اس کے مقابلے میں آپ وہ جو دوسرے ان سے جیتے تھے وہ مسلم لیگ نون والے ملک شکیل صاحب، تو وہ شکیل صاحب بھی جب بنے تو انہوں نے جو حال کیا اپنے ہی ورکروں کا، تو ہم تو چونکہ شہر کے لوگ ہیں، ورکر ہیں، کارکن ہیں، گلی گلی پھرتے رہتے ہیں، وہ جو باتیں ان کے بارے میں کرتے تھے تو ہم خود سوچتے تھے کہ یار ادھر تو آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے. تو اسی لیے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایم این اے ایم پی اے کو اتنے اختیارات جو آپ نے دیے ہوئے، یعنی کہ جو نالی بنانا، گلی بنانا، سیوریج بنانا، لائٹ لگانا، مطلب یہ بھی سب آپ نے اٹھا کے تو ان ایم این اے ایم پی اے کو دے دیے ہیں. تو یہاں پر جو ورکر ہیں ان کا کیا کردار رہے گا پیچھے؟ یعنی کہ ورکر پہلے ان کے الیکشن میں بھاگتا رہا، اس کے بعد جب انہوں نے اپنی ایک نالی بنانی ہے چھوٹی سی، تو وہ بھی کیا ایم این اے کے پاس جائے گا کہ جو لیجسلیشن کے لیے بنایا گیا، جو قانون سازی کے لیے بنایا گیا، جو اسمبلی میں بیٹھ کے ملکی معاملات، بین الاقوامی معاملات کے اوپر جو قانون سازی کرے، اس کے لیے اس کو منتخب کیا گیا. اب وہ یہاں بیٹھ کے تو لائٹیں تقسیم کر رہا ہے، نالیاں بنوا رہا ہے، سیوریج سسٹم کے لیے وہ فنڈ دے رہا ہے، گلیاں بنوا رہا ہے، پھر بینر لگا ہوتا ہے کہ جی فلاں فلاں ایم این اے کا بہت شکریہ، انہوں نے ہماری نالی بنا دی. آپ یقین کریں میں ایم این اے اگر ہوں نا تو میں کبھی بھی کسی کو یہ بینر نہ لگا لوں، کیونکہ میرا یہ معیار نہیں ہوگا، میرا یہ سٹینڈرڈ نہیں ہوگا. تو یہ اس طرح کی بہت ساری باتیں، یہ تلخ باتیں ہیں، یہ بری بھی لگیں گی لوگوں کو، کئیوں کو، لیکن یہ حقیقت یہی ہے کہ جو جس کا کام ہے اسی کو کرنا چاہیے. ادارے اگر ابھی اس وقت موجود نہیں ہیں، ادارے اگر ختم ہو چکے ہیں، تو کم سے کم یہ جو فنڈ ہے، ترقیاتی فنڈ جو ہے، یہ ہر محلے کے اندر، جو ہر یونین کونسل کے اندر جو بھی ورکر ہے، جو کارکن ہے، جو کام کر رہا ہے، یہ اس کے ذریعے بھی یہ تقسیم ہونا چاہیے، اسی کے ذریعے کام ہونا چاہیے. اور اس کا براہ راست واسطہ جو ہے وہ اداروں کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ منتخب ایم این اے کے ساتھ ہونا چاہیے. اس میں پھر پسند ناپسند کی بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں. تو جو ورکر ہے نیچے، ترقیاتی فنڈ ان کو دے کے، ان کو بنا کے، پھر ان کا جو ادارے جو ہیں، ان کے جو سربراہ ہیں، جو ادارے، ان کے ساتھ براہ راست ان کا واسطہ ہونا چاہیے کہ وہ اسکیمیں بنا کے دیں کہ بھئی ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، وہ ادارہ جو ہے وہ اس کو وہ چیزیں مہیا کروائے اور وہ اس کے اوپر کام ہو. ویسے اس میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ باہر کی دنیا میں بھی یہی کچھ دیکھا ہے. یہ جو ترقیاتی جو کام ہے نا، جو گلی محلوں کے جو کام ہے، یہ تو کسی کے پاس ہونے ہی نہیں چاہیے. یہ تو سیدھے سیدھے ڈائریکٹ جو ہے اداروں کے پاس ہونے چاہیے. اداروں کے جو لوگ ہیں، ان کے جو ورکر کارکن جو ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ ان کے لوگ گلی محلے میں جگہ جگہ وہ گھومیں پھریں، نشاندہی کریں کہ کہاں پر لائٹ خراب ہے، کہاں پر نالی خراب ہے، کہاں پر سیوریج بند ہے، کہاں پر گلی بننے والی ہے. وہ پھر رپورٹ جو ہے نا وہ روزمرہ کی، ہفتہ وار، مہینہ وار جو بھی ہے وہ اپنے دفتر میں جمع کرائیں، نشاندہیاں کر کے، پھر وہاں سے لوگ آئیں، وہ سارا کچھ دیکھ کے اس کا باقاعدہ ایک سسٹم بنے اور وہ آ کے ادارے ٹھیک کر دیں. اس کا تو ہم لوگوں سے، ایم این اے سے، ایم پی سے کوئی تعلق ہونا ہی نہیں چاہیے. خان صاحب آپ تو یہ کہتے تھے نا کہ ہم باہر کے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ آہستہ آہستہ کر رہے ہیں، لیکن میں چونکہ آپ کو حد بیانی کروانا چاہ رہا ہوں تو اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ اس کو ایسا بنائیں کہ ایم این اے ایم پی اے کی اپروچ سے اس کو باہر کر دیں. یہ نہ کوئی اسکینڈل بنے گا، نہ کوئی کھپ ڈلے گی، نہ کوئی شور ہوگا، نہ کوئی اور ایسا کوئی مسئلہ ہوگا، نہ کوئی گلا شکوہ، نہ کوئی شکایت، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو برائے مہربانی یہ ترقیاتی فنڈ جو ہے نا، کم سے کم آپ ایم این اے ایم پی اے سے لے کے ورکر سے بھی آپ لے لیں اور ان کو براہ راست جو ہے نا آپ اس کے حوالے کر دیں، اداروں کے حوالے. یعنی کہ اس بات کو میں اس طرح بھی کروں گا کہ جیسے آپ نے وہ کیا، کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو صحت کارڈ ہے، صحت کارڈ کے حوالے سے جو حکومت نے، عمران خان نے جو پالیسی دی وہ یہ دی کہ جس کسی کو صحت کارڈ چاہیے وہ اپنا فون کے اوپر میسج کر دے تو اس کو میسج آ جائے گا کہ اس کا صحت کارڈ ابھی بنا ہے یا نہیں بنا. تو اس میں کوئی کھڑ پینچ آئے ہی نہیں سامنے. اچھا اسی طرح وہ 3,000 روپے دیے گئے، فون کے ذریعے دیے گئے. اسی طرح 12,000 روپے دیا گیا، فون کے ذریعے دیا گیا. اس پہ کوئی اچھا اس سے پہلے ہم نون میں بھی رہے ہیں تو آپ یقین کریں کہ جب نون کے دور میں کوئی کام ہوتا تھا اسی طرح کا، جس طرح بھی یہ صحت کارڈ یا جو بھی اس حوالے سے کوئی چھوٹی موٹی کوئی بھی کام ہوتا تھا تو ہم کھڑ پینچ بن کے تو آگے جا رہے تھے اور 2 4 5 بندے ہمارے پیچھے پیچھے ہوتے تھے. پھر ہم وہ اوبلائج ہوتے تھے وہ لوگ کہ بھئی ہم نے کام کیا ان کا، پھر احسان مند ہو جاتے تھے کہ آپ نے ہمارا کام کیا، جبکہ اس میں احسان کی کوئی بات نہیں ہے. یہ کام جس طریقے سے آپ نے یہ صحت کارڈ، یہ پیسے دینا، یہ باقی معاملات براہ راست لوگوں کو کر دیے، کوئی کسی کا احسان مند نہ ہو، کوئی کسی کے احسان تلے نہ دبے. تو اسی طریقے سے آپ کو یہ ترقیاتی فنڈ کے حوالے سے بھی کام کرنا چاہیے. بہت شکریہ، آپ نے بہت سیر حاصل گفتگو کی کارکنان کو درپیش مسائل کے حوالے سے، کارکن جو ماضی کا تھا اس کی بھی عکاسی کی،
مستقبل میں کیا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے، اور جو حال بیت رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور آپ نے اس کو بھی جو ہے اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ تو آج کی نشست میں ہم نے موضوع ہی کارکن رکھا تھا کہ ایک کارکن جو ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا، اس کے ساتھ کیا سلوک درپیش ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، یا پاکستان تحریک انصاف، یا کوئی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت ہو، وہاں ورکر کو کیا مقام ملا یا نہیں ملا۔ یہی ہمارا آج کا موضوع تھا۔ بہت شکریہ محمد اقبال سبحانی صاحب۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔ شکریہ۔